صورت عطا فرمائی کہ جو صورت 18,000 مخلوقات پہ فضیلت رکھتی ہے. ایسی صورت دے دی تو کیا اس کی دوبارہ زندگی پہ تو انکار کرتا ہے؟ جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تو تیسری چیز کیا ہے؟ عقیدہ قیامت. تیسری چیز کیا ہے؟ عقیدہ قیامت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا. تو قرآن نے یہاں پہ یہ عقیدہ بیان فرمایا، اللہ پہ ایمان رکھو، اور دوسرے نمبر پر والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی. جب انسان مر جاتا ہے اس کو اٹھا کے قبر میں لے جاتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے اعادہ روح کیا جاتا ہے، اس کے اندر روح لٹائی جاتی ہے، پھر اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، پھر اس سے سوال و جواب دیا جاتا ہے. یہ معنی ہے والیوم الآخر. اس سارے سلسلے کو والیوم الآخر کہا کہ آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر دوبارہ زندگی پر ایمان رکھو. تو پہلا ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان رکھو. نمبر 2 والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان رکھو. اللہ اکبر. ایک دفعہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے. کیسا منظر ہوگا؟ حضور پاک تشریف فرما ہے، اردا گرد صحابہ کا ہجوم بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ایمان والے جاگ کر کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، توجہ کرنا، حضرت عمر فرماتی ہے میرے آقا تشریف فرمائے، سارے صحابہ بھی بیٹھے. اچانک ایک آدمی آیا، ایک رجل آیا. کیا لفظ ہے؟ ایک رجل آیا، ایک آدمی آیا، انسانی شکل و صورت لے کر. میرے آقا بھی تشریف فرما، اردا گرد صحابہ بھی بیٹھے. وہ آدمی جب مسجد کے اندر داخل ہوا، صحابہ فرماتے ہیں اس کے بالوں کے اوپر کنگا بھی کیا ہوا تھا، اس کو کپڑے بھی سفید پہنے ہوئے تھے. ہم ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھنے لگے، یہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مدینے کے رہنے والا ہوتا ہم اسے ضرور پہچانتے. پتہ چلا کہ صحابہ آپس میں مل جل کر رہا کرتے تھے، ایک صحابی دوسرے کو پہچانا کرتے تھے. آج کل کا تو ماحول ہی بدل گیا ہے ہمارا. آج ایک گھر میں ایک بندہ رہتا ہے، اس کی دیوار کے ساتھ اس کی دیوار جڑی ہے، اسے وہ نہیں پہچانتا، وہ اسے نہیں پہچانتا. یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے. لیکن صحابہ کرام کو دیکھیں، جو صحابہ یہ دلیل پکڑ رہے ہیں کہ یہ بندہ باہر کا ہے، آنے والا. صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے، اگر یہاں کا ہوتا ہم اسے ضرور جانتے. جب ہم نہیں جانتے تو پتہ چلتا ہے یہ مدینے کا نہیں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس محلے والے کو، اس محلے والوں کو میں جانتا ہوں. ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا وہ میل جول آپس میں نہیں ہے جو صحابہ و اہل بیت کا تھا. اللہ ہم سب کو یہ پیار و محبت نصیب فرمائے. اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. حضرت عمر فرماتی ہے وہ شخص آیا، ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ مدینے کا رہنے والا نہیں. اگر یہ مدینے کا رہنے والا ہوتا ہم ضرور اسے جانتے. ہم نہیں جانتے اس کو، تو پتہ چلا یہاں کا نہیں ہے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، آنے والے شخص کو دیکھتے ہیں، اس کے بالوں پہ کنگا بھی ہوا ہے، اس کے کپڑے بھی سفید ہیں، کوئی گرد و
آتا ہے, چہرے پہ کوئی اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں. کس طرح کہیں یہ باہر سے آیا ہے, اور کس طرح کہیں یہ یہاں کا رہنے والا ہے, ہم اسے جانتے جو نہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم اسی کشمکش میں ہیں. وہ چلتے چلتے صحابہ کرام کے مجمع کو چیرتے چیرتے میرے آقا کے قریب آ گئے. سبحان اللہ. صحابہ فرماتے ہیں جب قریب آئے, اب اس چیز کو نوٹ کرنا, صحابہ اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ وہ چلتے چلتے میرے آقا کے پاس آ پہنچے. حضور کے پاس جب آئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں, پتہ چلا کہ حضرت عمر حضور کے قریب بیٹھنے والوں میں تھے. اتنا قریب بیٹھنے والوں میں تھے کہ حضور کے گھٹنے عمر کو دکھائی دے رہے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ شخص آیا اور آ کر میرے آقا کے بالکل قریب ہو کے بیٹھ گیا. اتنا قریب بیٹھا کہ اس کے گھٹنے سرکار کے گھٹنوں سے مل گئی. کتنا خوش نصیب ہے, کتنا خوش نصیب ہے. قریب آیا, اپنے گھٹنوں کو رکبتیہ الی رکبتیہ, اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے بالکل جڑ گئے. اتنا جوڑ کے بیٹھا کہ اپنے ہاتھوں کو حضور کی رانوں پہ رکھا. ایک روایت ہے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھا, ایک روایت ہے اپنے ہاتھوں کو حضور کی رانوں پہ رکھا. یعنی کتنا قریب ہوگا جو اپنے ہاتھوں کو حضور کی رانوں پہ, حضور کی ٹانگ مبارک پہ رکھ رہا ہے. جب یہ عمل کر لیا تو صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے حیران ہیں کہ ہماری اتنی جرت نہیں ہوتی حضور کے اتنا قریب ہو کے بیٹھے, اور یہ شخص کون ہے جسے ہم جانتے بھی نہیں. لیکن صحابہ کا حوصلہ دیکھیں, وہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کرتا ہے. میرا تصور صحابہ اندر سے تیار ہوں گے, دیکھتے ہیں یہ کرتا کیا ہے. سبحان اللہ. آپ حضرت عمر فرماتے ہیں جو ہی آ کے بیٹھا یہ سارا سلسلہ ہوا, اس نے پہلا سوال کیا. اس شخص نے حضور کے قریب ہو کر جس طرح طالب علم اپنے استاد کے قریب ہو کے کوئی سوال پوچھتا ہے, سبحان اللہ, اس طرح وہ شخص اتنا قریب ہوا, اشارہ کیا کہ طالب علم کو استاد کے اتنا قریب بیٹھنا چاہیے جتنا یہ شاگرد استاد کے قریب بیٹھتا ہے. اس نے پہلا سوال کیا وقالا, حضرت عمر فرماتی ہے وہ کہنے لگا یا محمد صلی اللہ, سب کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا سوال اس نے نام لے کر سوال کیا. صحابہ میں تو یہ جرت ہی نہیں تھی کہ ہم حضور کو نام لے کر پکاریں. صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران ہوئے, کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام. سبحان اللہ. یا رسول اللہ اوے مجھے بتلائیے, خبر دیجئے اسلام کیا ہوتا ہے. کیا سوال کیا؟ اللہ کے محبوب سوال ہے مجھے خبر دیجئے, مجھے بیان کیجئے اسلام کیا ہوتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں سوال بڑا عجیب کیا اس نے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب دیا ہے. حضور نے یہ نہیں پوچھا تو کون ہے, حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ اتنے قریب آ کے بیٹھا پیچھے آ, نہیں, اس لیے کہ آپ سب کو سینے لگانے آئے. میرے آقا نے فرمایا قال الاسلام, توجہ, اسلام کی تعریف سن کر سب نے بآواز بلند سبحان اللہ کہنا ہے. میرے آقا نے فرمایا قال الاسلام, اسلام یہ ان تشہد, تو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ, کہ اللہ کی علاوہ کوئی نہیں
بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ معبود برحق ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ آگے بھی سنیں، یہاں بات ختم نہیں ہے، آگے بھی سنیں۔ جب اللہ الہ الا اللہ کی بات آئی تو مجھے دو باتیں یاد آئی ہیں، اگر آپ کا ذوق ہو تو پھر میں وہ کروں، ایسے نہیں یاد جا کر کے